اس حدیث کے بارے میں اس کا 2 منٹ کا پورا بیان آپ کے سامنے رکھ دیا. آپ دیکھیں اس دوران اس نے سورۃ الحجرات کی آیت کا یہ حصہ لگا رکھا ہے فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. حالانکہ اس آیت کی تفسیر و تعویل پر سرے سے کوئی اختلاف ہوا ہی نہیں. کیا منکرین زکوٰۃ صحابہ نہیں تھے؟ زکوٰۃ کافر سے لی جاتی ہے مسلمان سے؟ مسلمان سے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے جو منکرین زکوٰۃ کے خلاف تلوار اٹھائی ہے، تو وہاں آپ حضرت ابوبکر صدیق کو کیوں نہیں کہتے کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی پر تلوار کیوں اٹھائی ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں منکرین زکوٰۃ. عقل و ویلی پارٹی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ابو بکر نے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی ہی نہیں تھی، تو پھر تم یہ سوال بنا کر کیوں کہہ رہے ہو کہ تم یہ کیوں نہیں کہتے صحابی نے دوسرے صحابی پر تلوار کیوں اٹھائی؟ اور یہی وہ 30 روایات ہیں جن کو بار بار بیان کر کے اور ان میں بھی بریکٹوں میں اپنی من مرضی کا مرچ مسالہ لگا کر یہ گمراہی پھیلاتا رہتا ہے. ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. امیر المؤمنین امیر علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کے فضائل بکثرت احادیث میں موجود ہیں، اور اہل السنہ اہل الحدیث ان تمام فضائل کو تسلیم کرتے ہیں. اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اہل بیت کی ادنیٰ سی گستاخی کا تصور بھی انسان کو دولت ایمان سے محروم کر دینے کے لیے کافی ہے. مولا علی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بھی ہے کہ آپ مارکہ تعویل قرآن کی عظیم خدمت سر انجام دیں گے. الحمدللہ اہل السنہ اہل الحدیث ہمیشہ ہی سے امیر المؤمنین امیر علی کی یہ فضیلت، یہ مقام، یہ مرتبہ بیان کرتے چلے آئے. صحابہ و تابعین نے ان احادیث کو بیان فرمایا. ائمہ محدثین کی ایک بہت بڑی تعداد نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو جگہ دی، جن میں امام ابن ابی شیبہ، امام احمد ابن حنبل، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابو یعلا، امام ابن حبان، امام حاکم، امام بیہقی، امام طحاوی، امام ابن عساکر رحمہم اللہ. ان جیسے عظیم محدثین شامل ہیں. بہت سے محدثین سے اس کا صحیح ہونا بھی ثابت ہے. مسند احمد میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع پر فرمایا ان منکم من یقاتل علی تأویلہ کما قاتلت علی تنزیلہ. تم میں سے ایک فرد ایسا ہے جو تعویل قرآن پر جنگ کریں گے جیسا کہ میں نے اس کی تنزیل پہ جنگ کی. اس موقع پر ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ ہم ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا ولکنہ خاصف النعل وعلی یخصف النعل. نہیں آپ نہیں، لیکن وہ جوتی ٹانگنے والا. اور مولا علی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی ٹانگ رہے تھے. اس حدیث کے اگرچہ بعض طرق کی اسناد ضعیف ہے لیکن بعض طرق بالکل ثابت ہے. سوال پیدا ہوتا ہے تعویل قرآن کا کیا مطلب ہے؟ قرآن و حدیث میں لفظ تعویل سے مراد صحیح مفہوم ہے، اس کی حقیقت اور تفسیر ہے. متقدمین کے ہاں بعض اور معنی بھی ہیں. یہ لفظ اسی تفسیر و تشریح کے معنی میں مستعمل رہا، لیکن متاخرین کے ہاں تعویل سے مراد کسی آیت یا حدیث کو اس کے اصل معنی و مفہوم سے پھیر کر بیان کرنا. اس حدیث میں لفظ تعویل سے مراد یہی ہے کہ امیر المؤمنین امیر علی رضی اللہ عنہ وارضاہ
قرآن حکیم کی آیات کا غلط مفہوم بیان کرنے والوں کے سامنے ان آیات کا صحیح مفہوم اور صحیح تفسیر پیش فرمائیں گے، اور ان کے فساد کی وجہ سے ان کے ساتھ جنگ بھی کریں گے۔ اور مولا علی کی یہ جنگ خوارج کے ساتھ ہوئی، جیسا کہ کتب احادیث کی ثابت شدہ صحیح روایات سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2468، امیر المؤمنین امیر علی کے کاتب عبید اللہ بن ابی رافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ سیدنا علی کے ساتھ تھے جب حروریہ یعنی خوارج نے خروج کیا، اور وہ کہہ رہے تھے لا حکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہی ہے۔ تو سیدنا علی نے فرمایا کلمۃ حق ارید بہا باطل، حق بات کا باطل مفہوم لیا جا رہا ہے۔ پھر آپ نے خوارج کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان فرمائی۔ تو تفسیر قرآن کے بارے میں امیر المؤمنین امیر علی علیہ السلام کی جنگ خوارج سے ہوئی۔ مسئلہ تحکیم پر قرآن مجید کی آیت ان الحکم الا للہ کہ حکم کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، اس کا غلط مفہوم غلط مطلب لے کر خوارج نے امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کیا تھا۔ الحمدللہ جنگ جمل و صفین میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کسی بھی آیت کی تفسیر معنی و مطلب کے بارے میں کوئی اختلاف نہ تھا، اور نہ سیدنا علی نے ایسی کوئی بات ایسا کوئی مفہوم بیان کیا تھا جس پر صحابہ کو اختلاف ہوتا۔ اور خوارج کے ساتھ جو تفسیر پر اختلاف ہوا تو خوارج کے ساتھ کوئی ایک صحابی بھی نہیں تھا۔ انجینئر محمد علی مرزا منگول اپنی رافضیت کو دلیل سے ثابت کرنے کے چکر میں سورۃ الحجرات کی آیت 9 اور 10 کو پیش کرتا دکھاتا اور یہ تاثر دیتا نظر آتا ہے کہ ان آیات پر اختلاف تھا۔ اس کی یہ حرکت بالکل باطل ہے، حقیقت کی خلاف ہے۔ آئیے اس حوالے سے پہلے مرزے کی گفتگو سن لیتے ہیں۔ اور حضرت علی کے ساتھ تو ہر وہ چیز ہے جو نبی الاسلام نے بیان فرمائی ہے، اہل حدیث کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اٹھائیں المستدرک للحاکم، مسند امام احمد، سنن نسائی الکبریٰ، نبی الاسلام کے ساتھ حضرت ابو بکر اور عمر بھی موجود تھے، اور حضرت علی اور باقی صحابہ بھی۔ حضور اپنے ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے نکلے اور تھوڑا دور جا کے آپ کی جوتی ٹوٹ گئی تو آپ نے حضرت علی کو گانٹھنے کے لیے دی، اور تھوڑی دور جا کے حضرت علی سے الگ ہو کے حضور کھڑے ہوئے اور اس گیپ کو غنیمت جانتے ہوئے نبی الاسلام نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر مبعوث کیا، تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ قرآن کی تنزیل کی خاطر مجھے اپنی قوم کے خلاف تلوار اٹھانی پڑ گئی، لیکن تم میں ایک ایسا شخص ہے جسے قرآن کی تفسیر کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑ جائے گی، جس طرح مجھے کافروں کے خلاف اٹھانی پڑی۔ کہتے ہیں جس میں مسلمان کے الفاظ نہیں ہے، سرکار مسلمان کے الفاظ اس میں امپلائڈ ہیں، کیونکہ کافروں کے خلاف تو حضرت ابو بکر نے بھی تلوار اٹھائی ہے، نہیں اٹھائی مسلمہ کذاب کے خلاف، حضرت عمر نے نہیں اٹھائی ہے رومنز اور پرشینز کے خلاف، تو یہ مسلمانوں کے خلاف تلوار کا ذکر ہو رہا تھا۔ حضرت ابو بکر نے کہا انا یا رسول اللہ، کیا وہ خوش نصیب میں ہوں؟ فرمایا لا، رسول اللہ اپنی زبان پہ لا کا لفظ نہیں آنے دیتے تھے جود و سخا کی وجہ سے، لیکن یہاں پہ آپ نے مجبوراً کہا لا نہیں۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں وہ خوش نصیب؟ فرمایا لا، بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے۔ صحابہ کرام دوڑے حضرت علی کی طرف اور انہیں بشارت دی کہ آن دا بہاف آف پروفٹ آپ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائیں گے جس طرح رسول اللہ نے کافروں کے خلاف اٹھائی۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت علی کے چہرے سے ہمیں یوں لگا جیسے انہیں یہ پہلے ہی معلوم ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کی یہ ڈیوٹی پوری کرنی ہے۔ اندازہ کریں، بالکل ون سائیڈڈ مقدمہ ہے۔ اس حدیث کے بارے میں اس کا 2 منٹ کا پورا بیان آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ دیکھیں اس دوران اس نے سورۃ الحجرات کی آیت کا یہ حصہ لگا رکھا ہے فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، حالانکہ اس آیت کی تفسیر و تعویل پر سرے سے کوئی اختلاف ہوا ہی نہیں۔ مرزے نے اس دوران جتنے بھی اسکین لگائے احادیث کے، ان میں سے کسی ایک میں بھی یہ بات بیان نہیں کی گئی۔ ہم بطور ثبوت اسی کے پیش کردہ اسکین آپ کو دکھاتے ہیں، غور سے دیکھیے۔ اس کا یہ پہلا اسکین مسند احمد کی حدیث نمبر 11309 ابو سعید خدری سے روایت ہے، اس میں قرآن کی تفسیر و تعویل کے لیے جنگ کا ذکر ہے۔ دوسرا اسکین یہ بھی غور سے دیکھ لیں، مسند احمد حدیث نمبر 11795، اس میں بھی تعویل و تفسیر پر قتال کا ذکر ہے۔ یہ المستدرک حاکم کی حدیث 4621 کا اسکین، اس میں بھی تعویل پر لڑنے کا ذکر ہے۔ یہ حدیث پیش کرتے ہوئے مرزا نے یہ بھی کہا کہ کہتے ہیں جی اس میں مسلمان کے الفاظ نہیں، کون کہتے ہیں؟ ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ پھر اس کے ساتھ ہی آگے جو اس نے کہا وہ ذرا دوبارہ سن لیں۔
کہتے ہیں اس میں مسلمان کے الفاظ نہیں ہے. سرکار مسلمان کے الفاظ اس میں امپلائڈ ہیں، کیونکہ کافروں کے خلاف تو حضرت ابو بکر نے بھی تلوار اٹھائی ہے، نہیں اٹھائی مسلمہ کذاب کے خلاف. حضرت عمر نے نہیں اٹھائی ہے رومنز اور پرشینز کے خلاف. تو یہ مسلمانوں کے خلاف تلوار کا ذکر ہو رہا تھا. اب اس جگہ یہ بڑا اصرار کر کے کہہ رہا ہے کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی جنگ مسلمانوں کے خلاف نہیں ہوئی، صرف علی کی مسلمانوں کے خلاف ہوئی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تھی. ابو بکر و عمر نے خاص طور پر سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں لڑوں گا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں. لیکن چند دن کے بعد ہی یہ ایک رپورٹر کے ساتھ بیٹھا ہوا کیا کہتا ہے، کیا منکرین زکوٰۃ صحابہ نہیں تھے؟ زکوٰۃ کافر سے لی جاتی ہے مسلمان سے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے جو منکرین زکوٰۃ کے خلاف تلوار اٹھائی ہے، تو وہاں آپ حضرت ابو بکر صدیق کو کیوں نہیں کہتے کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی پر تلوار کیوں اٹھائی ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں منکرین زکوٰۃ. عقلوں ویلی پارٹی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ابو بکر نے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی ہی نہیں تھی، تو پھر تم یہ سوال بنا کر کیوں کہہ رہے ہو کہ تم یہ کیوں نہیں کہتے صحابی نے دوسرے صحابی پر تلوار کیوں اٹھائی جب وہ مسلمان تھے ہی نہیں؟ خاصف النعل والی اس حدیث کے مطابق بھی. تو پھر تم انہیں صحابی کہہ کر اپنی رافضیت نہیں دکھا رہے اور کیا کر رہے ہو؟ رہا معاملہ خوارج کے ساتھ جنگ کا، تو بلا شبہ یہ ون سائیڈڈ مقدمہ تھا کہ خوارج باطل عقائد پر تھے اور وہ صحابہ نہیں تھے، ان میں سے کوئی ایک بھی صحابی نہیں تھا. لیکن جنگ جمل و صفین میں صحابہ بھی شامل تھے، دونوں طرف صحابہ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہی کو مسلم قرار دیا. ان میں سے کوئی بھی باطل پر نہیں تھا، دونوں حق پر تھے. البتہ یہ بات ضرور ہے، اور تمام اہل اسلام ہمیشہ سے یہ بات تسلیم کرتے آ رہے ہیں کہ ان جنگوں میں مولا علی رضی اللہ عنہ حق کے زیادہ قریب تھے، اقرب الی الحق تھے. انہیں کافر یا جہنمی کہنے کی تو ابھی تک مرزے نے بھی جسارت نہیں کی. آگے بھی اس کے شر سے اللہ امت کو بچائے رکھے. بس ایویں کمپنی دی مشہوری دا چکر ہے، اسے واسطے روڑا پائی رکھ دے، یا یہ ابھی اس کے لیے حالات سازگار کرنا چاہتا ہے. تو یہ جانے اللہ اس کا شر اسی پہ ڈالے اور امت کو اس کے شر سے محفوظ رکھے. بات بڑی واضح ہے کہ اصحاب جمل ہوں یا اصحاب صفین، ان کے درمیان اختلاف قاتلین عثمان سے قصاص لینے کا تھا. قرآن مجید کی کسی بھی آیت کی تفسیر پر ان کے درمیان کوئی اختلاف نہ تھا. یہ جو مرزا اس موقع پر آیت پیش کرتا ہے اس پر بھی کوئی اختلاف نہیں تھا. مرزا اس کی دلیل کبھی بھی پیش نہیں کر سکتا کہ جنگ جمل و صفین تفسیر قرآن کی وجہ سے تھی، کیونکہ یہ بات خالص من گھڑت اور مرزے کی بنائی ہوئی کہانی ہے. البتہ ہم خود مرزا کے پیپر سے آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ جنگ نہروان جو خوارج کے ساتھ ہوئی تھی، جی ہاں، آپ اس کے یہ پھل جڑی یہ پٹاخہ اٹھائیں جسے یہ بڑی مستی میں آ کر ہائیڈروجن بم کہتا پھرتا ہے. اللہ جزائے خیر دے فضیلت الشیخ ابو یحییٰ نور پوری حافظہ اللہ کو کہ انہوں نے سب سے پہلے مرزے کے اس خیالی ہائیڈروجن بم جو حقیقت میں ایک غبارہ ہے اس کی ہوا نکالی. پھر نوجوان عالم فضیلت الشیخ مفتی عتیق الرحمن علوی حافظہ اللہ نے اس پیپر میں سے ساری غلط باتوں کو تحریری صورت میں لا کے اس کا بھرپور جواب دیا. اب تو عام لوگ بھی اس پٹاخے پر ہاتھ صاف کر رہے ہیں. مرزا کی اپنی اکیڈمی جو حقیقت میں جہالت کی درسگاہ ہے، اس کے اسٹوڈنٹ قاسم عزیز جہلم شہر کا رہائشی ہے، ایک دوسرے PDF کی صورت میں اس کے 60 صفحات پر مشتمل ایک پمفلٹ بھیجا. ان میں قاسم عزیز صاحب نے مختلف اہل علم کی تحقیقات کی روشنی میں مرزا کی یہ پلجھڑی، یہ شرلی، یہ غبارہ جس کو یہ ہائیڈروجن بم کہتا ہے، اس کی 72 روایت میں سے 30 کو ضعیف دکھایا. اور یہی وہ 30 روایات ہیں جن کو بار بار بیان کر کے اور ان میں بھی بریکٹوں میں اپنی من مرضی کا مرچ مسالہ لگا کر یہ گمراہی پھیلاتا رہتا ہے. تو اپنے اس پیپر کے صفحہ 11 پر یہ حدیث نمبر 23 کے تحت اسے نقل کر چکا ہے. اور یہ روایت امام نسائی رحمہ اللہ کی کتاب السنن الکبریٰ میں ہے اور اس کی جلد 7 ہے، صفحہ 479 ہے. کتاب الخصائص میں باب ہے عبداللہ بن عباس کا حروریہ سے مناظرہ، حدیث نمبر 8522. مرزا کے پیپر سے ہی یہ حدیث دیکھ لیں جس میں لکھا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں جب حروریہ خوارج کا ظہور ہوا تو انہوں نے ایک جگہ کو اپنا مسکن بنا لیا
اور ان کی تعداد 6000 تھی۔ میں نے امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ آپ ظہر کی نماز تھوڑی ٹھنڈی کریں تاکہ میں ان خوارج سے گفت و شنید کر سکوں۔ آگے چل کر مرزا نے نقل کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان سے کہا میں تمہارے پاس مہاجر و انصار صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد یعنی امیر علی رضی اللہ عنہ وردہ کی طرف سے آیا ہوں۔ ان کے حالات پر قرآن کریم اترا، لہذا وہ قرآن کریم کی تفسیر تم سے کہیں بہتر جانتے ہیں، اور تم میں ان جیسا فضیلت والا کوئی بھی موجود نہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا غور کر لیں اس روایت پر کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے خوارج سے خاص طور پر یہ بات کیوں کہی کہ علیہم نزل القرآن فہم اعلم بتأویلہ منکم، انہی کے درمیان قرآن مجید نازل ہوا اور وہ قرآن کی تفسیر تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ خوارج کے ساتھ قرآن کی تفسیر ہی پر تو اختلاف تھا، وہ بعض آیات کی غلط تشریح کر کے اس سے غلط نتائج نکال رہے تھے، اسی لیے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان پر یہ بات واضح کر دی کہ قرآن مجید صحابہ کے درمیان نازل ہوا، وہ قرآن کی تفسیر اس کا صحیح معنی و مفہوم تم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آگے جو مرزے نے نقل کیا تم میں ان جیسا فضیلت والا کوئی بھی نہیں، تو مرزے کا یہ ترجمہ صحیح نہیں، کیونکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا تھا وَلَيْسَ فِيكُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ، اور تم میں ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں۔ اور یہی حقیقت بھی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کوئی ایک صحابی بھی خوارج کے ساتھ نہیں تھا۔ اگر مرزے کی طرف سے یہ کہا جائے کہ ہم بھی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ صحابہ میں سے کسی کا ہونا تو بہت دور کی بات ہے، ان میں کوئی ایسی فضیلت والا بھی نہیں تھا، پھر تو ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی بھی عام فرد دنیا کا سارا خزانہ خرچ کر کے بھی شرف صحابیت والی فضیلت حاصل نہیں کر سکتا۔ آگے دیکھیں، جب ابن عباس نے خوارج سے کہا کہ تم اپنے وہ معاملات پیش کر دو جن کی بنا پر تم اصحاب رسول اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے علی سے دشمنی لیے بیٹھے ہو، تو خوارج نے اپنے 3 اعتراض رکھے۔ ان 3 میں سب سے بڑا اور سب سے پہلا اعتراض کیا تھا؟ آپ دیکھ لیں، مرزے کے پیپر میں بھی موجود ہے۔ پہلا اعتراض یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کے امر میں انسانوں کو حاکم بنا ڈالا، جبکہ اللہ مالک کا فرمان ہے ان الحکم الا للہ، حکم فیصلے کا اختیار کسی کو نہیں سوائے اللہ کے۔ آگے ان خوارج نے اپنے 2 اور اعتراضات پیش کیے۔ دوسرا یہ کہ علی رضی اللہ عنہ وردہ نے ان کے ساتھ قتال تو کیا، لیکن نہ ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی و غلام بنایا، اور نہ ہی ان کے مال کو مال غنیمت۔ اگر وہ مومن تھے تو مومنین کے ساتھ قتال حرام، اگر وہ کفار تھے تو پھر ان کو غلام بنانا حلال تھا، تو غلام کیوں نہیں بنایا؟ تیسرا یہ کہ انہوں نے اپنے نام کے ساتھ امیر المؤمنین کا لقب ہٹایا، اگر وہ امیر المؤمنین نہیں تو پھر وہ امیر الکافرین ہی ہوئے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جوابات دینے سے پہلے ان سے کہا اگر میں کتاب و سنت سے وہ دلائل پیش کر دوں جو تمہاری باتوں کو رد کر دے تو کیا تم رجوع کر لو گے؟ انہوں نے حامی بھر لی کہ ہاں ہم رجوع کر لیں گے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان کے پہلے اعتراض کا، جس کا تعلق قرآن مجید کی تفسیر و تعویل سے ہے، اس کا جواب قرآن مجید کی دیگر آیات سے سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ تمہارا یہ کہنا کہ انہوں نے اللہ کی تحکیم میں انسانوں کو شریک کر دیا، تو سنو میں تم پر قرآن حکیم کی آیت تلاوت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے 1/4 درہم کی قیمت کے معاملے میں انسان کو حکم بنایا اور حکم دیا کہ وہ اس میں فیصلہ فرمائیں۔ کیا تمہیں قرآن حکیم کی یہ آیت معلوم نہیں؟ یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے اہل ایمان احرام کی حالت میں تم شکار کو قتل مت کرو۔ ومن قتل منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، اور تم میں سے جو جان بوجھ کر قتل کرے تو چوپایوں میں سے اس کی مثل بدلہ ہے جو اس نے قتل کیا۔ اب مثل اس جیسا یا اس کے برابری کا جانور کون سا ہو سکتا ہے؟
اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ مالک فرماتا ہے یحکم بہ ذو عدل منکم، جس کا فیصلہ تم میں سے دو انصاف والے کریں گے۔ آیت کے بعد ابن عباس رضی اللہ عنہما نے خوارج سے پوچھا، یہ معاملہ اللہ کے حکم میں سے ہے لیکن اللہ نے اسے بندوں کے حوالے کر دیا، اگر وہ چاہتا خود بھی حکم دے سکتا تھا، تو اس معاملے میں لوگوں کا فیصلہ کرنا جائز ہے۔ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، لوگوں کے آپسی معاملات اور ان کی خون ریزی روکنے کے لیے صلح کے بارے میں فیصلہ زیادہ اہم ہے یا خرگوش کے بارے میں فیصلہ زیادہ اہم ہے؟ خوارج نے کہا بالکل صحیح، یہ زیادہ اہم ہے کہ اہل اسلام کی باہمی صلح ہو۔ پھر ابن عباس نے فرمایا رضی اللہ عنہما، اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے بارے میں فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تم ان دونوں کے بارے میں اختلاف سے ڈرو فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو تم ایک حکم منصف مرد کے گھر والوں کی طرف سے اور ایک عورت کے گھر والوں کی طرف سے مقرر کر لو۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 35 ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ آیت پیش کرنے کے بعد خوارج سے کہا، میں پھر تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ مسلمانوں کے درمیان صلح اور ان کی خون ریزی کا معاملہ زیادہ اہم ہے یا ایک عورت کا معاملہ زیادہ اہم ہے؟ کیا میں نے تمہارے اس اعتراض کا جواب دے دیا؟ تو خوارج نے کہا ہاں۔ اس سارے واقعے میں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ خوارج ہی وہ گروہ تھا جس کے ساتھ تفسیر قرآن پر اختلاف ہوا، نہ کہ جمل اور صفین۔ اگر مرزا سمجھتا ہے کہ نہیں جی نہیں، جنگ جمل اور صفین کا اختلاف بھی تفسیر قرآن کا اختلاف تھا، تو وہ اپنے اس ردی پیپر میں اس کا ثبوت دے، صحیح سند کے ساتھ روایت پیش کرے، اس سند کی مکمل تحقیق پیش کرے، اور اگر وہ ایسا نہ کر سکے اور نہیں کر سکتا، انشاءاللہ کبھی نہیں کر سکتا، تو جنگ جمل و صفین پر مارکہ تعویل والی صحیح حدیث باطل طور پہ فٹ کرنا چھوڑ دے، کیونکہ اس کا یہ طرز عمل بالکل خوارج کی طرح ہے کہ بلا سمجھے سوچے کہیں کی بات کہیں فٹ کر رہا ہے۔ جیسے امیر المؤمنین امیر علی نے خوارج کے مقابلے میں فرمایا تھا کلمۃ حق ارید بہ باطل، حق بات سے باطل مقصد لیا جا رہا ہے۔ بالکل اسی طرح ہم مرزے سے کہیں گے فضیلت علی پر یہ فرمان نبوی برحق ہے، لیکن مرزا اپنے باطل مقصد رافضیانہ پروپیگنڈے کے لیے اسے باطل طریقے سے استعمال کر رہا ہے، چونکہ حب علی نہیں ہے بلکہ یہ بغض معاویہ کا مریض ہے۔ یہ معاویہ کے بغض کے اندر یہ باتیں کرتا ہے، سیدنا علی کی محبت نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اہل بیت و صحابہ کی محبت عطا فرمائے، اسی محبت پہ باقی رکھے، ایمان کی بہترین حالت میں زندہ رکھے، اور ایمان کی بہترین حالت میں اس دنیا سے آخرت کی طرف ہمیں لے کر جائے، اس حال میں لے کے جائے مولا ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔